السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ آخری عشرے سے زیادہ استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر یہ جو آخری عشرہ ہے انتہائی قیمتی عشرہ ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے احادیث سے جانتے ہیں کہ اس آخری عشرے کی کیا فضیلت ہے، خصوصاً لیلۃ القدر، شب قدر کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ آتے ہی بہت زیادہ پہلے کی نسبت محنت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، وظائف اور صدقہ خیرات وغیرہ میں پہلے سے بھی کئی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو راتوں کو خود بھی بیدار ہوا کرتے اور اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے، اور عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت کے لیے مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مسند احمد اور دیگر احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اتنی محنت کیا کرتے تھے عبادت میں کہ کسی اور میں اتنی محنت نہیں کیا کرتے تھے، جو کہ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آخری عشرے میں لوگوں کو رات کے قیام کے لیے ابھارا کرتے تھے، بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی اس فضیلت سے، لیلۃ القدر کی اس فضیلت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے صرف بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے، جس شخص کا نصیب بد ہو وہی اس کی فضیلتوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کرنا ہے، اور آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس دعا کو کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر میں طاق رات کو، آخری عشرے کی طاق رات میں قدر کی رات کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس دعا کو کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔